13 سال بعد تاریخی دورہ کامیابی سے ہمکنار، پاک بنگلہ تعلقات خوشگوار باپ کا اضافہ ہو گیا۔ دونوں ممالک نے 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر لیے۔ حکومتی عہدیدار اور سفارتکاروں کو ویزے سے استثناء بھی مل گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے تجارت کے فروغ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں پاکستانی وفد نے بنگلہ دیش کے اعلیٰ حکام سے دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر امور پر گفتگو کی۔ یہ 13 سال بعد کسی اعلیٰ حکومتی عہدیدار کا پہلا دورہ بنگلہ دیش تھا جس نے تعلقات خوب سے خوب تر کر دیے۔ دورے کی اہم پیش رفت 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط رہے، جس کے تحت حکومتی اور سفارتی افراد کی دونوں ممالک میں انٹری ویزا سے مستثنیٰ کر دی گئی۔ دونوں ممالک کی فورن سروس اکیڈمیوں کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان اور بنگلہ دیش سنگ باد سنستھا کے درمیان جوائنٹ ورکنگ گروپ پر اتفاق ہوا۔ اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد اور بنگلہ دیش انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے درمیان بھی معاہدہ طے پایا۔ ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ اور ثقافتی تبادلے کے پروگرام بھی MOU کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل ڈھاکہ میں اسحاق ڈار اور وزیر تجارت جام کمال نے اہم تجارتی ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ گزشتہ روز ڈھاکہ پہنچنے پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا شاندار استقبال ہوا۔ پاکستانی ہائی کمیشن میں تقریب سے خطاب میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ The future of Pakistan-Bangladesh relations should be characterized by a forward-looking approach. It should be based on mutual respect, insulated from external pressures. It is our collective responsibility to ensure that our children inherit a relationship that is fraternal, cooperative, and filled with affection and opportunities. دورے کے دوران اسحاق ڈار نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔